السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول والذين معه أشداء على الكفار مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد کارکنان عظمت صحابہ دے تمام جانثار شہدائی فدائی مبارکباد دے مستحق نے کہ جنہاں کی پرخلوص محنت جذبے اور شوق دی وجہ تو اللہ وحدہ لا شریک نے اس عظیم و شان مرکز کے اندر بہار لگائی ہے، اور اسی سارے احباب کی مبارکباد دے اور دعا دے مستحق ہو کہ گرمی کی شدت کی ایمانی محبت اور جذبے دے اندر کسی قسم کی رکاوٹ نہیں بن سکی۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ جلال سب کی اس محبت کو، اس حاضری کو، اس ذوق کو، اس شوق کو اپنی رضا واسطے بنا کے قبول و منظور فرما کے ساڑھے واسطے باعث نجات بنائے، آمین۔ حضرات محترم، جس طرح کے تسی دیکھ رہے ہو علماء کرام قائدین اللہ کی توفیق دے رحمت دے نال فضل دے نال اسٹیج تے جلوہ افروز نے، میں بطور طالب علم چند باتاں بڑے ہی سادہ انداز دے نال تساں احباب دے گوش و گزار کرنی چاہ رہے ہیں جس بات کا حکم ہوا ہے۔ پہلے نبی کریم علیہ السلام کا فرمان عالی شان سماعت فرما لو، اور بلوچ صاحب نے ایک رواج پا دیتا ہے کہ انہیں گل کرن کو پہلے ایڈوانس بھی سبحان اللہ ہوندی ہے نا جی، پھر ہونی چاہیے۔ میں نے ایک بڑا ترس آ رہا سی بلوچ صاحب دے گلوں کے وچوں میں اندازہ ہویا، اور میں وضاحت دے نال پوچھاں گا
سنے ساری چاچی جیڑی ہے وہ جھوٹا نہیں پیندی، تو بہرحال اللہ کو دعا کرو کہ اللہ سارے دیا بیویاں نو جھوٹا پیندی خاونداں دا توفیق عطا فرمائے۔ فرما رہے سن کہ عرب عورتاں جڑیاں نے وہ جھوٹا پی لیندیاں نے، تو شاید پاکستان دے اندر حالات ایسے بن گئے۔ بہرحال اللہ پاک سارے گھراں دے اندر پیار محبت اور اتفاق والی فضا قائم فرمائے۔ میرے ذمے جڑی بات لگی ہے وہ ہے رحماء بینہم، اور اس احباب کے سامنے بالادب گزارش ہے کہ ایک جملہ میں کہنا ہے، ایک تسی کہنا ہے رحماء، ذرا مل کے کہو رحماء بینہم۔ نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اور پھر اس تو بعد جڑے انہوں ملے۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے نبی کریم علیہ السلام نے کرنی تو بعد 2 یا 3 زمانے کا ذکر فرمایا کہ اے زمانے بہترین زمانے نے، یعنی صحابہ دا زمانہ جو پیغمبر دی معیت دے اندر گزریا، پیغمبر دی رفاقت دے اندر گزریا، وہ پوری کائنات دے اندر قیامت تک آن والے وقتاں نالوں بہترین زمانہ ہے۔ فرمایا اس تو بعد پھر کی ہوئے گا کہ امانتاں دے اندر خیانت ہوئے گی، گوائیاں زبردستی پیش کیتیاں جان گیاں، لوگ امانتاں واسطے لوگاں دا اعتبار نہیں کرنگے، نظراں مننگے، لیکن انہوں نے پورا نہیں کیتا جائے گا، موٹاپا عام ہو جائے گا۔ ذرا توجہ کرنا میری بات دے اوپر۔ ایک زمانے کو نبی کریم علیہ السلام زبان نبوت دے نال بہترین زمانہ قرار دے رہے، ہر اعتبار دے نال جڑا مثالی اور بہترین زمانہ ہے، اور پھر اس کو بعد آن والے جڑے زمانے نے وہ فتنیاں دے زمانے اور دور نے، جنہاں دے اندر لوگ جہالت دا شکار ہون گے، دین تو دور ہون گے، الزام تراشیاں عام ہون گیاں۔ او میرے بھائیو، نصر العلوم اس عظیم درسگاہ دے اندر، عظیم و شان کانفرنس دے اندر شرکت کرنے والے میرے پیارے مسلمان بھائیو، ہن اج دے دور دا کوئی جاہل بندہ اٹھ کے اس زمانے دے لوگاں دے اوپر تبرہ بازی کرے جنہوں پیغمبر نے بہترین کیا ہے، اور خود وہ ایسے دور دے اندر زندگی گزارے ہے جڑا دور ہے ہی فتنیاں دا، جڑا دور ہے ہی دجل دا، جڑا دور ہے ہی دھوکے دا، تو اس بندے نو کم از کم اپنی اس کردار اور بات دے اوپر غور کرنا چاہیے۔ دشنام درازی تو پہلے، زبان درازی تو پہلے، انگلی اٹھان تو پہلے کدی سوچے تے صحیح وہ کنہ دے کردار دے اوپر شکوک و شبہات پیدا کرنے دی کوشش کر رہے ہیں۔ او لوگ کہ جنہاں دی قوت ایمانی دے سامنے پہاڑ بھی سمٹ کے رائی بن جائے، او نبی دے یار کہ جنہاں دی زبان دے وچوں نکلن والے نعرے تکبیر دے نال بڑے بڑے لوگاں دے درباراں دے اندر کپ کپی تاری ہو جائے، بجلیاں دے آشیانے جنہاں دیاں تلواراں دے اندر تھی، او نبی کریم علیہ السلام دے جانثار۔ اللہ اکبر۔ او میرے مسلمان بھائیو، جیڑے خیر الامم دے لقب دے نال سرفراز کیتے گئے، اللہ ذو جلال دی قسم ہے اج دی اس کانفرنس دی دعوت دے ہے کہ جیڑا بندہ اے بات کیندا ہے کہ صحابہ آپس دے اندر لڑائیاں کرنے والے سن، یا اہل بیت دے نال انہاں دی دشمنی اور عداوت سی، او اللہ ذو جلال دی ذات دا انکار کر رہے ہیں، او قرآن دی حقانیت اور صداقت دا انکار کر رہے ہیں۔ ذرا توجہ کرنا، اللہ ذو جلال دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم
کریم علیہ السلام دے صحابہ نبی کریم علیہ السلام دے جانی سار وہ حلقہ یاراں تو پریشم کی طرح نرم رزم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن آپس دے اندر محبت کرنے والے آپس دے اندر پیار کرنے والے آپس دے اندر ایک دوسرے کا احترام کرنے والے دوسرے کو عزت دینے والے حضرات توجہ کرنا میری بات دے اوپر اور اہل بیت دے نال کتنا پیار ہے اہل بیت دے نال کتنی محبت ہے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن دے اندر دے کے آئے جناب علی اٹھا کے لے کے جا رہے سن وہ خلیفہ اول نے پیغمبر دے نواسے کو اٹھا لیا اور مسکرا کے کی فرمان لگے اے علی اے بیٹا حسن تیرے نال نہیں رلدا تیرے نال نہیں رلدا بلکہ اپنے نانے دے نال رلدا ہے نبی کریم علیہ السلام دے نال رلدا ہے اللہ ذوالجلال دی قسم لوگو پیغمبر دے یار اللہ اکبر کبیرہ آپس دے اندر اتفاق و اتحاد دی وجہ تو بر و بہر دے چھا گئے پوری دنیا دے اندر اسلام دے جھنڈے گڑ دیتے نبی کریم علیہ السلام دے یاروں دے نال اللہ ذوالجلال دی تائید شامل ہو گئی انہاں دے اخلاص اور محبت اور مربت دی وجہ تو اللہ اکبر کبیرہ اللہ ذوالجلال نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم اللہ ذوالجلال دی تائید لے کے پوری کائنات دے اوپر چھا جانے والے نبی کریم علیہ السلام دے صحابہ حسبنا اللہ دا ورد کرنے والے حضرات ذرا توجہ کرنا تائیں تے میں تے ایمان نو بیدار کرنا چاہ رہا ہوں اس مالک دی توحید دے ڈنگے بجا کے ساڈا خالق مالک اللہ سانو سمجھینا تو گلا ایک باری کہہ دے سبحان اللہ اس طرح نہ کرو ہاتھ اٹھا کے کہو سبحان اللہ ساڈا خالق مالک اللہ سانو سمجھینا تو گلا سانو سمجھینا تو گلا ساڈی اس دے نال پریتے ساڈی اس دے نال پریتے ساڈی انشاءاللہ جیتے ساڈا ورد ہے حسبنا اللہ سانو سمجھینا تو گلا نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ اللہ ذوالجلال دے نال تعلق مضبوط اللہ اکبر اور آپس کے اندر محبت کتنی ہے حضرات ذرا توجہ کرنا جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور دے اندر قید پہ گیا بارش کی دعا منگن واسطے باہر نکلے تے پیغمبر دے چچا جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نال لے کے گئے اور اللہ ذوالجلال دی بارگاہ دے اندر اپنے دامن نو پھیلا کے خلیفہ ثانی اللہ اکبر مراد رسول جناب سیدنا فاروق اعظم رب العالمین دے دربار دے اندر گڑ گڑاؤندے نے اور کی عرض کردے نے اے پروردگار عالم جی پہلے بھی اسی پانی لین واسطے ہوندے ساں تیرے پیغمبر دی ذات نو وسیلہ بناندے ساں اللہ اکبر اج کائنات دے امام ساڈے درمیان موجود نہیں اللہ اکبر کبیرہ نبی پاک علیہ السلام دنیا نو چھڈ گئے اللہ ذوالجلال دے فیصلے ہو گئے قلبہ افلاس میں دولت کے کاشانے میں موت دشت و دریا میں شہر میں گلشن میں بیرانے میں موت ہے ہنگامہ آرا گلزم خاموش میں ڈوب جاتے ہیں سفینے موت کی آغوش میں اللہ دے پاک پیغمبر اے پروردگار ہو تیرے کو آگے ملاقاتاں ہو گئیاں ان اسی نبی دے چاچے نو لے کے آئے ہیں پیغمبر دی نسبت اور تعلق دی وجہ تو اے اللہ جی اسی نبی دے چاچے نو پیش کر رہے ہیں اے پروردگار عالم جی تسی سانو پانی پلا دیو جناب فاروق دی اس دعا دی برکت دے نال اللہ ذوالجلال نے آسمان
بارش نازل فرما دیتا اوے تو ہی ذرا دس اگر دسنا نہیں کم از کم سوچ دے صحیح اگر انہاں دی آپس دے اندر نفرت ہوندی پیغمبر دے خاندان دے نال پھر جناب فاروق اعظم نبی دے چاچے کو اس طرح کیوں لے کے جاندے اللہ اکبر کبیرہ اللہ جلال دا قرآن سچ کہہ رہا رحماؤ بول دے نہیں رحماؤ بینہم اللہ اکبر کبیرہ ایک قرآن دی بات ہے ایک قرآن دی دعائیاں نے اور اے ہوئی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ جلال نے توفیق عطا فرمائی حرمین دی حاضری دی پچھلے دنوں باب السلام دے جو داخل ہو ایک چھوٹا جا پرنالی دی جگہ چھٹی ہے لوگ کہیں دے رہے اے جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر داؤ پرنال آئے جڑا جناب امیر المومنین ساڑھے 22 لاکھ مربع میل دے حکمران نے اپنے کندیاں تے جناب سوار کروا کے حضرت عباس دے کولوں لگوایا اسی مدینہ المنورہ میں قربان جاواں مدینہ 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 راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی سارے نہیں بول دے جنہوں مدینے نال پیارے لوچی کہہ دو سبحان اللہ راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی جینے میں وہ جینا ہے کیا بات ہے جینے کی اور عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں میں وہ گزرے تھے عرصہ ہوا طیبہ کی ہے سراپا اجالا ہمارا نبی رحمت حق تعالی ہمارا نبی جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی فکر نگاہ و بشر سے ہے کہیں وہ لمدار بالا ہمارا نبی آپ کو سر پیئیں گے تو فقط اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں میں وہ گزرے تھے اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی اللہ اکبر کبیرہ وہ جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گجرہ والے دے اندر رہن والے اگر مسلمان ہوئے کہ جناب عمر ابن خطاب نے تاریخی جملہ بولیا اللہ اکبر کبیرہ آپ فرماتے ہیں اے عباس وہ تیرے مسلمان ہوتے میں نے اتنی زیادہ خوشی ہوئی ہے اتنی زیادہ خوشی شاید میں نے اپنے باپ خطاب دے اسلام قبول کرنے تنہ ہوں گی اللہ اکبر کیوں میں نے تیرے ایمان لے کے آمتے زیادہ خوشی ہوئی ہے اس واسطے کہ تیرے ایمان قبول کرنے تے آمینہ دے لال نو زیادہ خوشی ہوئی ہے آمینہ دے لال نو زیادہ خوشی ہوئی ہے اللہ اکبر کبیرہ ایک کون گل کر رہے ہیں عمر ابن خطاب اللہ دا قرآن پھر صحیح کہہ رہے ہیں نا ذرا بول کے دس رحماؤ بینہم اللہ اکبر کبیرہ اللہ جلال نے رحمت عطا فرمائیاں نے مقام عطا فرمائے نے تائیں تے محرم کرنا چاہ رہے ہیں پہلا نمبر صدیق اکبر دا جو امام علی ہے دردا بیعت کر کے علی نے دکھا چھوڑے آئے اس طرح نہ کرو تھک گئے ہو تجھی کہہ دو سبحان اللہ ارے تے ایک خطاب ہویا ایک خطاب اور ہمت بروج صاحب دی اللہ اکبر اپنی ہمت تو بد دور لگا کے گئے ہیں کہ کسی بھی کسر چھٹی نہیں اگر جو انہوں نے کیا جناب عبدالغنی محمدی دے لوگ تو اڈے رالوں زیادہ بول دے سن اللہ اکبر میں کیا دیکھنا چاہیے اور کہ میں بول دے رہے اللہ اکبر دے کتوں بول دے رہے حضرات رہا توجہ کرنا اسی کی کمال کر دی تھی کتنی محبت والے لوگ ہوئی کوئی ذرا حد جو کہ کہہ دو سبحان اللہ پہلا نمبر صدیق
سنا چھوڑ آئے محبت کرنے والے رحماء بینہم اللہ اکبر کبیرہ اور انہوں دا پیار دیکھ لے محبت دیکھ لے وہ میرے پیارے مسلمان بھائی ذرا غور کری میری بات دے اوپر تو نہ دے اوپر کہ میں تبرہ کر سکنا ہے اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں علماء الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرۃ واجر عظیم اللہ جلال نے دلوں کا امتحان لیا گلاں نہیں سنیاں دلوں کا امتحان لیا کہ مالک نے دل دے اندر محبت ہی محبت دیکھی پیار ہی پیار دیکھیا ہمدردی ہی ہمدردی دیکھی اللہ اکبر کبیرہ وہ جڑا دلوں دے حال جاندا ہے وہ پروردگار کہہ رہا رحماء بینہم اے وہی وجہ اللہ اکبر کبیرہ کہ انہاں لوگاں نے ایک دوسرے دے نال اپنی رشتہ داریاں قائم کیتیاں نے میں کوئی اپنی گلاں تھوڑیاں کر رہا اپنی باتیں جا کے پڑھ لے الارشاد شیخ مفید دی دیکھ لے اللہ اکبر ایک کتاب نہیں 17 کتاباں دے اندر لکھے آئے امیر المومنین جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اللہ اکبر جناب علی حیدر مرتضیٰ دے کولوں جس وقت رشتہ طلب کیتا ہے کہ جناب علی نے خوشی دے نال اپنی بیٹی ام کلثوم دا نکاح امیر المومنین دے نال کر دیتا ہے وہ تو کہنا او لڑائیاں کرتے سن اگر انہاں دی آپس دے اندر لڑائیاں سن اللہ دی قسم ہے دشمناں نو کوئی اپنیاں بیٹیاں دے رشتے نہیں دیندا دشمناں دے نال کوئی رشتہ داریاں قائم نہیں کردا اے دا مطلب ہے تو کذب بیانی کرنا تو جھوٹ بولنا ہے اللہ دا قرآن سچ کہہ رہا ہے رحماء بینہم اللہ اکبر کبیرہ اور میرے مسلمان بھائی ایتھے ہی بس نہیں ہوئی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بیٹے عوام دا نکاح جناب حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیٹی جناب سیدہ سکینہ دے نال ہویا ہے اور حسین دے جگر دے ٹکڑے دا نکاح عثمان دے بیٹے دے نال ہویا ہے تو کہنا ان نفرتاں کر دے سن ایک رشتہ داریاں قائم ہو رہی ہیں جناب عثمان دے پوتے جناب زید بن حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زید اللہ اکبر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا نکاح اللہ اکبر اور میرے پیارے مسلمان بھائی توجہ کرنا میری بات حضرت عثمان دے پوتے زید کا نکاح جڑا ہے اے حضرت سکینہ دے نال ہویا ہے اور جناب عثمان دے بیٹے عوام دا نکاح ام کلثوم دے نال ہویا ہے رحماء بینہم اے اللہ ذوالجلال دا قرآن کہہ رہا ہے ایدی عملی تصویر صحابہ دے کردار دے اندر نظر آئے گی صحابہ دے کردار دے اندر نظر آئے گی پھر اے سلسلہ ایتھے ہی نہیں رکدا تائیں تے متقدمین شیعہ اس بات دے اوپر متفق سن وہ لوگوں اللہ ذوالجلال نے ابو بکر و عمر نو جو شان عطا فرمایا وہ کسے ہور نو نہیں ہوتا کسے ہور نو عطا نہیں فرمایا اور جا کے دیکھ ابو القاسم نصر بن الصبا البلخی نے بات لکھی ہے اللہ اکبر وہ کہتا ہے جناب شریک بن عبداللہ دے کول ایک بندہ آیا آگے کہنے لگے او شریک جی مینوں اے دسو ابو بکر زیادہ افضل ہے ابو بکر زیادہ افضل ہے یا جناب علی زیادہ افضل ہے یا فرمان لگے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ افضل ہے تے بندہ حیران ہو گیا کہندا تسی شیعہ ہو کے ابو بکر نو افضل کہہ رہے ہو ابو بکر نو افضل کہہ رہے ہو لیکن آپ نے بہت بڑا جملہ بولیا اللہ اکبر شبہ کے بعد کہنے لگا ہے کہندا جڑا ابو بکر نو افضل نہیں مندا میں انہوں علی دا شیعہ ہی نہیں مندا اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنا جامع مسجد کوفے دی اس میں جناب مسجد منبر دے اوپر کھڑے ہو گئے علی حیدر مرتضیٰ نے ایک دن دی بات نہیں 2 دن دی بات نہیں ایک 2 دفعہ دی بات نہیں کئی مرتبہ میں اپنی زبان دے نال اللہ اپنے کناں دے نال سنیا ہے حیدر
پیاری زبان دے نالے بات ارشاد فرما رہے ہیں اللہ اکبر کی فرمایا ان خیر هذه الامه بعد نبیها ابو بکر ثم عمر خبردار آگاہ ہو جاؤ وہ لوگوں علی یہ بات کہہ رہے ہیں علی یہ بات کہہ رہے ہیں وہ لوگوں نبوت تو بعد اس امت کے اندر اگر سب نالوں زیادہ افضل ہے تو ابو بکر ہے پھر عمر ہے کون کہہ رہے ہیں علی حیدر مرتضی اللہ اکبر کی کہہ رہے ہیں صدیق ہے میرا بھائی نہیں ساتے وچ جدائی فیصلہ علی نے سنا چھوڑے آئے اللہ اکبر کبیرہ اور تم کہنا یہ لڑائیاں کرتے سن اللہ کو جلال دی قسم ہے میں دے اپنی نگاہاں دے نال جا کے دیکھے آئے پیغمبر دے روزے دے اندر نبی کریم علیہ السلام دے نال ابو بکر صدیق دفن نے عمر ابن خطاب دفن نے اگر انہاں دی لڑائی ہوندی حجرہ عائشہ دے اندر پیغمبر نو کبھی بھی دفن نہ کیتا جاندا اہل بیت دی طرفوں اعتراض اٹھایا جاندا اگر نبی کریم علیہ السلام دفن ہو گئے سن پھر اہل بیت کہندے کہ ساڈا استحقاق ہے ابو بکر نو کیوں دفن کیتا جا رہا ہے عمر نو کیوں دفن کیتا جا رہا ہے اور اج بھی ابو بکر اور عمر دی قبراں پکار پکار کے بات کہہ رہی ہیں رحماؤ اللہ اکبر حضرات ذرا توجہ کرنا پھر میں کسی پار نکلو تے پار جناب دنیا دا عظیم ترین قبرستان بقیع دا قبرستان نظر آ رہا ہے اللہ اکبر جتے کم و بیش 10,000 صحابہ دفن میں او مینوں دسنا کتے بقیع دے اندر بندہ پیاں ہون کہ اے قبراں اہل بیت دیاں نے اے قبراں پیغمبر دے صحابہ دیاں نے اللہ اکبر اللہ دی قسم ہے سارے دیاں قبراں اکٹھیاں نے سارے دے جنازیاں دے اندر سب نے زندہ لوگاں نے شرکت کی دیئے کسے نے کسے دی امامت دے اوپر اعتراض نہیں کیتا کسے نے نوی جماعت کرائی نہیں اور جماعت بڑھائی نہیں اللہ اکبر کبیرہ اے صحابہ دا کردار اے اہل بیت دا کردار اس بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ رحماؤ بینہم بقیع دا قبرستان پکار پکار کے بات کہہ رہے ہیں رحماؤ بینہم اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں او میں دسنا میں اللہ دے قرآن دی گل مننا یا اج دے کسے قذاب دی بات نہ مننا ومن اصدق من اللہ حدیثا قرآن کہتا رحماؤ بینہم تم کہنا لڑائیاں کر دے سن قرآن کہتا رحماؤ بینہم تم کہنا انہاں دی آپس دے اندر نفرتاں سن قرآن کہتا رحماؤ بینہم میں دیکھیا کہ انہوں نے آپس دے اندر رشتہ داریاں قائم کی دیا اللہ اکبر جناب حسین دے پوتے دا نکاح جناب حسین دے پوتے دا نکاح اللہ اکبر حضرت فروہ دے نال محمد بن نبی بکر دی پوتی فروہ دے نال ہویا جنہاں دے وچوں امام جعفر صادق پیدا ہوئے نے اے ہے رحماؤ بینہم دی عملی تصویر امام موسیٰ کاظم نے اپنی بیٹی دا نام سیدہ عائشہ دے نام دے رکھے آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نام دے عائشہ رکھے آئے تم کہیں لڑائیاں کر دے سن ادھر نام رکھے جا رہے نے پتہ کی چلے آکے رحماؤ بینہم گجرہ والے دے اندر رہنے والے اللہ الجلال دی قسم ہے میں کہ بدر دے اندر دیکھے آئے بدر دے اندر دیکھے آئے اس وقت جناب علی حیدر مرتضی فرمایا کر دے سن کہ کل قیامت کا دن ہوئے گا میں اللہ الجلال دی بارگاہ دے اندر گھٹنے دے بل بیٹھ جاواں گا اور مالک کائنات کے اگے سبحان دی گزارش رکھ دیاں گا درخواست پیش کر دیاں گا اے پروردگار عالم جی پہلے اس بات کا فیصلہ ہو جائے کہ اسی کافر دیاں جڑے ساڈے اپنے حقیقی رشتہ دار سن خون سی انہاں دیاں گردناں اتار دیاں پیغمبر دے نال کھڑے ہو گئے ساڈیاں لڑائیاں دا مقصد کی سی دشمنیاں دی وجہ کی سی اللہ اکبر جڑی وجہ اللہ نے قرآن دے اندر بھی بیان کی دی ہے فرمایا زانی خصما نختصموا فی ربہم اور دنیا دے لوگوں دنیا تے کوئی لڑدا چیئرمینی دی خاطر کوئی
کوئی لڑتا ہے کسی سیٹ دی خاطر، کوئی لڑتا ہے کسی ممبری دی خاطر، کوئی لڑتا ہے کسی عہدے دی خاطر، کوئی لڑتا ہے زمین جائیداد کاروبار دی خاطر، اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن نبی دے یار اکٹھے ہو کے پیر نال پیر ملا کے نبی دے دشمنوں دے نال ٹکرا گئے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اللہ اکبر۔ اے اللہ کی سچی لڑائی دی وجہ کی سی؟ ایک کافر دے نال دشمنی رکھن والے، آپس کے اندر محبت کرنے والے، قرآن صحیح کہہ رہے ہیں نا، پھر رحماؤ بینہم۔ اللہ اکبر۔ احد کا میدان پکار پکار کے کہہ رہے ہیں رحماؤ بینہم۔ فتح مکہ دے اندر 10,000 نفوس قدسیہ ان اللہ دیا صداواں بلند کردے ہوئے جس وقت پیر رکھیا کفر دے دل لرز گئے۔ اللہ جلال نے فتح عطا فرمائی۔ کیوں فتح عطا فرمائی؟ رحماؤ بینہم۔ رب دا قرآن پاک کہہ رہے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کہتے ہیں میں تھوڑے دلوں آپس دے اندر ملا دیتا، تو کہتے ہیں انہاں دی آپس دے اندر لڑائیاں سن۔ اللہ اکبر۔ او میرے مسلمان بھائی ذرا توجہ کر، پتہ ہے چلیا قرآن سچ بولتا ہے، اے جھوٹ بولتا ہے۔ رحماؤ بینہم۔ مکہ کہہ رہے ہیں رحماؤ بینہم، مدینہ بول رہے ہیں رحماؤ بینہم، شام بول رہے ہیں رحماؤ بینہم۔ جناب امیر معاویہ دے ہاتھ دے اوپر جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کر کے اس بات کو ثابت کر دیتا رحماؤ بینہم۔ ہر مومن بول رہے ہیں رحماؤ بینہم، دل دیا دھڑکنا بول رہی ہیں رحماؤ بینہم، ہر مسلمان دا ایمان بول رہے ہیں رحماؤ بینہم، آج نصر العلوم بھی بول رہے ہیں رحماؤ۔ اللہ اکبر۔ محبت دے نال بولو رحماؤ، ذرا شوق نال بولو رحماؤ، جذبے دے نال بولو رحماؤ، صحابہ دی محبت دے نال بولو رحماؤ، قرآن دی حقانیت کو بلند کرو رحماؤ، ذرا ہاتھ اٹھا کے بولو رحماؤ، اسٹیج والے بھی بولو رحماؤ، باہر والے بھی بولو رحماؤ، پورا گجرانوالہ سن لے رحماؤ۔ رحماؤ بینہم۔ گجرانوالہ نہ سنے، پورا پاکستان سن لے رحماؤ۔ اتنی آواز نکلے لوگاں نوں پتہ لگ جائے کہ پیغمبر دے جانی سار بیٹھے نے، نبی دے فداکار بیٹھے نے رحماؤ۔ جنہاں نوں قرآن دے اوپر جتنا یقین ہے اتنی محبت دے نال ذرا بول کے دسے رحماؤ۔ رحماؤ بینہم۔ اگر تینوں محبت ہے، اگر تینوں پیار ہے، اللہ اکبر، اگر تو کہنا ہے کہ غلط بیانی کر دینے، پھر ذرا ایک دفعہ اٹھ کے کھڑا ہو کے محبت کا اظہار کر کے ہتھاں نوں بلند کر کے ذرا زور لگا کے دس مینوں رحماؤ۔ صحابہ دے نال جتنا پیار ہے اتنی بلند آواز کر کے ذرا دوویں ہاتھ اٹھا کے کہہ دے رحماؤ۔ رحماؤ۔ گھراں دے اندر بھی آواز گونجے گی رحماؤ، گلی گلی دے اندر آواز گونجے گی رحماؤ۔ ہن ذرا بیٹھ کے کہو رحماؤ، ذرا محبت دے نال بولو رحماؤ۔ جیڑا بھی صحابہ تے تبرہ کرے گا اسی اگوں کہاں گے رحماؤ، جیڑا بھی زبان ترازی کرے گا اسی کہاں گے رحماؤ، جیڑا بھی بکواس کرے گا اسی کہاں گے رحماؤ۔ رحماؤ بینہم۔ اور تو جھوٹ بولنا ہے، اور شرم کر شرم کر شرم کر۔ تو نبی دا کلمہ اس واسطے پڑھے آئے کہ دنیا دے اندر نفرتاں نوں عام کرنا ہے۔ 1400 سال گزر گئے، تیری زبان نوں ڈنگا ہی نہیں لگدا۔ اللہ اکبر۔ تو جتھے بھی بولنا ہے نفرت دیاں گلاں کرنا ہے، تو جتھے بھی بولنا ہے صحابہ دے بارے تبرہ
صحابہ، میدانوں کے غازی مجاہد صحابہ، وہ عابد و زاہد و زاہد صحابہ، ملا ہے جو ناریب بے عیب ہم کو کلام مقدس برات صحابہ انشاءاللہ الرحمن باقی گفتگو سیرت امام اعظم کانفرنس پہ ہوئے گی انشاءاللہ۔